أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھ پر بہت سخت دور آیا۔ غربت کی وجہ سے کئی دن فاقے کاٹنے پڑتے۔ بھوک کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا۔ میرے پاس اتنی بھی رقم نہ تھی کہ اس سے کچھ کھانا حاصل کر سکتا۔ ایک دن میں کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے مجھے اچانک ایک ریشمی تھیلی ملی۔ میں نے اسے اٹھا لیا، گھر لا کر کھولا تو اس میں ایک خوبصورت موتیوں کا قیمتی ہار تھا۔ میں نے زندگی بھر ایسا خوبصورت اور اعلیٰ ہار نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو بیچ کر کھانا خرید لوں، لیکن میرے دل نے کہا کہ مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے گھر میں بطور امانت رکھ لیا تاکہ جب کبھی اس کا مالک ملے تو اس کو صحیح سلامت واپس کر سکوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں گھر سے باہر نکلا تو ایک بڑے میاں کو بہت پریشان حال میں دیکھا۔ ان کے پاس ایک کپڑے میں 500 دینار تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ میری موتیوں کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ جو آدمی بھی مجھے میری موتیوں کی تھیلی لا کر دے گا میں اسے 500 دینار انعام دوں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے اور میرا تو ویسے بھی غربت سے برا حال ہے، کیوں نہ یہ انعام کی حلال رقم لے کر اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ چنانچہ میں بڑے میاں کے پاس گیا اور ان سے موتیوں کے ہار کی نشانیاں پوچھی جو انہوں نے سب ٹھیک بتا دی۔ میں نے بڑے میاں سے کہا میرے ساتھ آئیے، میں انہیں اپنے گھر لے آیا اور موتیوں کی تھیلی ان کے سپرد کر دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور 500 دینار نکال کر مجھے دینا چاہے۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ رقم میرے لیے بالکل حلال تھی اور میں کئی دنوں سے بھوک اور فاقوں میں مبتلا تھا، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے اس کی گمشدہ چیز صحیح اور سلامت واپس کر دی اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی خاطر میں نے 500 دینار انعام لینے سے انکار کر دیا۔ کافی عرصہ بعد میں بحری جہاز کے ذریعے ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اتفاق سے سمندری طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا اور لوگ ڈوب گئے۔ میں جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہو گیا۔ وہ تختہ سمندر کی موجوں پر تیرتا ہوا ایک جزیرے پر پہنچ گیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ کسی انجانی جگہ پر آ گیا ہوں۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے اس جزیرے میں ایک آبادی نظر آئی۔ میں وہاں کی مسجد میں گیا تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا اور صحیح ساحل تک پہنچا دیا۔ مسجد میں میں نے قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کرنا شروع کر دیا اور اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جزیرہ والوں نے مجھے نماز پڑھانے کو کہا۔ میں نے نماز پڑھائی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میں قرآن مجید بہت اچھی طرح پڑھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے کی درخواست کی۔ میں نے خوشی سے قبول کر لی اور انہیں پڑھانے لگا۔ چونکہ جزیرہ والے ان پڑھ تھے اس لیے میں نے وہاں پڑھائی کا بھی نوجوانوں کے لیے کام شروع کر دیا اور میں ان کے پاس وہیں رہنے لگا۔ جزیرہ والوں کی مجھ سے عقیدت اور محبت بڑھنے لگی۔ چنانچہ ایک دن جزیرہ والوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے اور اس جیسی نیک لڑکی پورے جزیرے میں نہیں ہے۔ اس کے پاس مال بھی بہت ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ تم اس یتیم لڑکی سے شادی کر لو کیونکہ پورے جزیرے میں تمہارے جیسا نیک اور دیندار شخص نہیں موجود۔ میں نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جزیرے والوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہر صورت میں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ چنانچہ مجھے ان کی بات ماننی پڑی اور میں شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب میرا نکاح ہو گیا تو انہوں نے لڑکی کو دلہن بنا کر میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جب لڑکی کو دیکھا تو میری نگاہ اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہاتھ پر پڑی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا کیونکہ وہ تو وہی قیمتی موتیوں کا ہار تھا جو میں نے مکہ مکرمہ میں بڑے میاں کو واپس کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں کئی گھنٹوں تک ہار کو دیکھتا ہی رہا اور اللہ کی قدرت کرشمے سوچتا رہا۔ اگلے دن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں نے بیوی سے بات تک نہیں کی اور مسلسل ہار کو ہی دیکھتا رہا تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ عجیب ہی آدمی ہیں کہ اس ہار کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں، آخر اس میں حیرت اور تعجب کی بات کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ میں نے لوگوں کو ہار والا سارا واقعہ سنایا جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا۔ یہ قصہ سن کر لوگوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا۔ اب میں بڑا ہی پریشان ہو گیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آخر اس قصے میں خوشی کی بات کون سی ہے، یہ لوگ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ تب لوگوں نے مجھے
بتایا کہ وہ بڑے میاں جن کو آپ نے ہار واپس لوٹایا تھا وہ اس لڑکی کے والد تھے، اور وہ جب مکہ مکرمہ سے لوٹ آئے تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی مسلمان کو مکمل نہیں پایا مگر صرف ایک شخص، وہ بہت نیک اور ایماندار تھا، اس نے میرا گمشدہ ہار مجھے واپس کر دیا، وہ کیسا کر دوں۔ نیکی کا صلہ آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کا صلہ ضرور دیتے ہیں، اسی لیے ہم کو اپنی نیکیاں بڑھاتے رہنا چاہیے اور اللہ سے صلے کی تمنا اور امید رکھتے رہنا چاہیے۔